اگر آپ اس پہ تکیہ کر کے بیٹھ جائیں، لو جی ہم کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی، ہم کو تو جیل میں ڈال دیا، ان کے پاس کوئی روحانی طاقت ہی نہیں ہے۔ تم یہ بتاؤ، محمد رسول اللہ جب مکے میں تھے تو انہوں نے نجاشی کے پاس مسلمانوں کا گروپ کیوں بھیجا تھا کہ وہاں جا کے اسائلم لو؟ تو تمہارے فارمولے کے نزدیک تو محمد رسول اللہ کے پاس بھی کوئی پاور نہیں تھی؟ تھی کوئی پاور حضور کے پاس؟ نہیں تھی نا۔ اور پوچھئے، پھر ایک رات یہ بھی ہوا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود چلے گئے، obviously for the safety۔ لیکن رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب آخری پیغمبر جن کو اللہ صبح شام کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مکے میں رہتے، کس سے خوف تھا؟ کافروں سے ڈر گئے تھے؟ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے روحانیت فریز کی ہوئی ہے، کچھ کر کے دکھاؤ، طاقت دکھاؤ، کر کے دکھاؤ کچھ۔ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ بلال حبشی غلام تھے، کافر کے غلام تھے، وہ اسلام لے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ تو ان کا جو آقا تھا اس نے اس کو کہا کہ اسلام چھوڑ دو، اس نے کہا نہیں چھوڑنا۔ لوہے کی سلاخیں گرم کر کے اس کے بلال حبشی کی کمر پہ لگاتا ہوا، جسم جلاتا۔ تو ایک دفعہ یہ عمل ہو رہا تھا اور حضور سامنے سے گزر رہے تھے، بلال حبشی یوں کر کے حضور کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا یہ خیال تھا کہ ابھی جو ہے پھونک ماریں گے اور سب ختم ہو جائے گا، لیکن حضور وہاں سے چلتے ہوئے، آنکھ بھی نہیں ملائی حضور نے اس سے، اور وہاں سے آرام سے گزر گئے۔ بعد میں پھر چند روز بعد حضور نے ذکر کیا کہ کوئی ہے جو اسلام کی مدد کرے، نام نہیں لوں گا، ایک شخص آگے بڑھا، وہ گیا، پھر اس نے جا کے اس کے آقا کو پیسے دیے، منہ مانگے، بلال حبشی کو خرید لیا۔ اس طرح ان کی جان چھٹی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کام دعا سے نہیں، تدبیر سے ہوتا ہے۔ ہر کام دعا سے نہیں ہوتا ہے، تدبیر سے ہوتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں۔